अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में सियासी मामलात बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल चल रहा था, इस मामले के ऊपर इमरान खान अपने ही बिछाए गए जाल में किस तरह फंसे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला ये है कि अलीमा बीबी ने, जो इमरान खान की बहन हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर फार्मूला झूठ साबित कर दिया है। ये मामला क्या है। और फिर कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान जो हैं वो इंतज़ार करते रहे और जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो महज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। और आखिर में एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर आई है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो तफसीलात में आपको जाते हैं और आपको बताते हैं कि मुज़ाकराती अमल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत ने चार्टर ऑफ डिमांड मांगा था, यानी अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में मुज़ाकराती कमेटी, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, उसके सामने पेश करने की बात की गई थी। लेकिन इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हिचकिचाहट का शिकार थी। और ये हिचकिचाहट का शिकार थी क्यों, इसका एक बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही पाकिस्तान को फैटफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और फिर उसके बाद कुछ इक़दामात उठाने की हिदायत या कुछ कहा गया था कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं। उसमें से कहा यह जाता है कि एक इक़दाम जो मदरसा रिफॉर्म्स का मामला है वो भी फैटफ की ही शराइत में से एक शर्त थी। बहरहाल इस मामले के ऊपर फिर अपडेट ये हुई कि नैब का मिसयूज़ जिस तरह से हो रहा था उसके ऊपर भी बात हुई और कहा यह गया कि नैब तरमीम जो हैं वो होनी चाहिए। इस मामले पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से ये कहा कि आप हमें नैब तरमीम के लिए तजावीज़ पेश करें। तकरीबन 33 के करीब शिकें जो हैं वो नून लीग ने तहरीरी तौर के ऊपर पेश की, तजवीज़ की कि इन शिकों में तरमीम होनी चाहिए। जैसे ही ये तरमीम हुई, तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो तहरीरी सूरत में पेश की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सियासत करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से NRO मांग रही है। ये वही तरमीम है जो फिर बाद में PDM की हुकूमत आई तो नैब तरमीम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर पॉलिटिक्स करती रही है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो अब यही खदशा एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त भी दरपेश है कि अगर उन्होंने तहरीरी सूरत में अपने मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए तो जो हम माजी में करते रहे हैं, कहीं हमारे साथ वही रवैया ना अपनाया जाए। कुछ इसी तो नौयत का सवाल राना सनाउल्लाह साहब से भी किया गया था एक टॉक शो में, और उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि हमारे पास तो NRO PTI की जानिब से मांगने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और PTI के दरमियान जो बैठक हुई उसमें जो ज़ुबानी तौर के ऊपर जो मुतालबात पेश किए गए उसका एलामिया जारी हुआ, तो हम तो वो कागज़ भी लहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये देखें जी, हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NRO मांगा है। तो बहरहाल ये वो जाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ख़ुद बिछाती रही है, अब ख़ुद इस मामले के ऊपर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आपको याद है कि कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि इमरान खान को बनी गाला में जो है वो हाउस अरेस्ट करने या बनी गाला को सब जेल करार देने के हवाले से एक ऑफ़र की गई। इमरान खान कभी इसके ऊपर ख़ुद मानते रहे, कभी इस बात से पीछे हटते रहे। तो अंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में इसके ऊपर ख़बर छापी और उस पर अली अमीन गंडापुर को कोट किया। उनसे पूछा जी कि आप बताएं कि क्या आप वाकई कोई ऐसी ऑफ़र लेके गए थे? तो अली अमीन गंडापुर ने इस बात से इनकार कर दिया और ये कहा कि ना जाने क्यों मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं ऐसी कोई ऑफ़र लेके इमरान खान के पास नहीं गया। लेकिन अलीमा साहिबा जो इमरान खान की बहन हैं, उन्होंने आज अली अमीन गंडापुर के इस दावे की एक मरतबा फिर नफ़ी कर दी है और बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर फार्मूला है
اس کو جو ہے علی امین گنڈاپور نے جو کہا اس کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ علیمہ صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں علیمہ صاحبہ جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ میں نظر بندی کی پیشکش آئی تھی اور علی امین گنڈاپور یہ پیشکش لے کر آئے تھے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ملاقات کے دن پاکستان تحریک انصاف کے بانی یعنی عمران خان سے فیملی ممبرز نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بنی گالہ میں نظر بندی کی پیشکش آئی تھی، آفر علی امین گنڈاپور لے کے آئے تھے۔ ایک صحافی نے ان سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ واقعی بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈاپور لے کے آئے تھے؟ اس پہ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، علی امین گنڈاپور ہی لے کر آئے تھے۔ میرا خیال ہے مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں ہیں۔ عمران خان نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ عمران خان 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیا پی ٹی آئی کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں؟ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ کسی سینئر جج کے نیچے جو سب کو قابل قبول ہو، مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے، رول آف لا، اور یہ خیر ساری وہ سیاسی تقریر انہوں نے باتیں کی۔ لیکن علیمہ صاحبہ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ یہ آفر لے کے آئے تھے، لیکن علی امین گنڈاپور اس بات کو مان نہیں رہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ معاملہ خاصا اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن پہلے بھی ہوتی رہی۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کو خود سے بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، یہ اپنی خواہش کو عمران خان جو ہے وہ یہ اس طرح کی بات کر کے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ آج گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی جانب سے اڈیالہ جیل میں باقاعدہ مذاکراتی ٹیم کو ملاقات کے لیے جانے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی، اور آج فیملی ممبرز نے ملاقات کی ہے۔ لیکن اڈیالہ جیل سے خبر یہ آئی کہ عمران خان جو ہے وہ جیل حکام سے پوچھتے رہے کہ جناب وہ آنا تھا مذاکراتی ٹیم نے، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تو عمران خان انتظار کرتے رہے، اور بعد میں جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس میں کہا جی کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو سہولیات فراہم کریں گے، آپ ملاقات کے لیے جائیں، اوپن ماحول میں ملاقات ہو، تو ہمیں کہیں سے مطلب کال نہیں کی گئی، کہا نہیں گیا کہ آپ آ جائیں، آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے کیا کال آتی تھی؟ یہ ایک بہرحال اہم سوال ہے۔ اور دوسری اہم بات، جو عمران خان جو ہے وہ اپنی ٹیم کا انتظار کرتے رہے ہیں، وہیں پہ دوسری جانب یہ بھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب یا دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ دعویٰ کیا جی کہ ہمیں جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی جو ہے وہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا، کوئی ڈیڈ لاک نہیں آیا۔ تو اس سے ایک بات اور بہرحال اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس مذاکراتی عمل کو لے کر یا تو اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے، طول دینا چاہ رہی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ بالکل واضح طور کے اوپر اب کلیئر ہو گیا ہے کہ تحریری مطالبات دینے سے بچنا چاہتی ہے۔ جیسا میں نے آغاز میں بتایا کہ اس کی ریزننگ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود ان ایشوز کو لے کر سیاست کرتی رہی ہے، تو ان کو یہ اندیشہ ہے کہیں خود ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سیاست شروع نہ ہو جائے۔ یعنی این آر او زبانی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن ریٹرن میں کوئی اس طرح کی چیز دینے کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تلاش کرنے کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں۔ بالخصوص ہمارے سینئر صحافی اور دوست حماد حسن صاحب نے اس معاملے کے اوپر ایک خبر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان کوئی تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اختلافات چل رہے ہیں۔ اب وہیں پہ علی امین گنڈاپور صاحب کے دعوے کے برعکس علیمہ صاحبہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کرنا، اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ علیمہ صاحبہ اور علی امین گنڈاپور کے درمیان بھی کچھ اختلافات چل رہے ہیں یا کچھ بہت سب اچھا کی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس لیے خبریں یہ بڑی زیر گردش ہیں کہ
خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان JUI کے سربراہ، انہوں نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے یہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ تو معاملہ خاصا اہم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں مذاکراتی عمل جو ہے یہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف تحریری طور کے اوپر اپنے مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھنے پر رضامند ہوگی نہیں ہوگی؟ جو بظاہر اب تک کی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحریری صورت میں کوئی اس حوالے سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک کا ضرور ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔